نماز فرض عین ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بندہ جس حالت میں بھی ہے نماز ضروری ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بارے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات ہیں، بہت سارے فرمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے وہ نماز کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہر عاقل بالغ باشعور بچے پر بھی ضروری ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، یعنی اسے نماز کے لیے ساتھ لے جاؤ، اور نماز کا طریقہ، نماز کی ادائیگی، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے بارے میں جو معلومات ہیں، مسائل ہیں، 7 سال کے بچے کو اس کی ٹریننگ دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے فرمایا اب اسے مار کر بھی نماز پڑھو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے نا اسے قید کر دیا جائے، جب تک توبہ نہ کرے، اور نہ اسے کچھ کھانے کو دو اور نہ پینے کو دو۔ قید کرو، نہ کھانے کو اور نہ پینے کو، کچھ بھی نہ دو، جب تک توبہ نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے نہیں کہتا کہ میں نمازی رہوں گا۔ آج بھی سعودیہ کے اندر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے 40 نمازیں پڑھا جیل کے اندر، لیکن اسے کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں، 40 نمازیں مکمل کرواتے ہیں اور اسے عہد کرواتے ہیں کہ تو نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، نماز کا پابند بنا۔ تو فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی اسے تربیت دینا شروع کر دو اور نماز پڑھانا شروع کر دو۔ اگر بچی ہے تو گھر میں ماں کا فرض بنتا ہے کہ خود اگر وہ مصلی پہ کھڑی ہوگی تو پھر بیٹی بھی نماز پڑھنے والی بنے گی۔ ماں کو دیکھے گی نا، آج کل بچوں کی عادت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ماں باپ کو جو کام کرتا دیکھتے ہیں وہی کرتے۔ کسی کا باپ لوہار ہے نا تو وہ بچہ ہتھوڑا لے لے گا، وہ دیکھے گا باپ ایسے مارتا ہے تو وہ بھی ویسے مارنا شروع کرے گا۔ جو گھر میں ماں باپ کرتے ہیں بچے ویسے کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر موبائل استعمال کریں تو بچے بھی کہتے ہیں ہمارے لیے موبائل ہونا چاہیے، اور جس گھر میں موبائل نہیں ہے بچے بھی موبائل استعمال نہیں کرتے، انہیں کرنا ہی نہیں آتا۔ ماں بڑی خوشی سے کہہ رہی ہوتی ہے، باپ بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ میرا ابھی 4-5 سال کا بچہ نہیں ہوا لیکن اسے اتنا سینس ہے، جو چیز اسے کہو کہ موبائل سے نکال دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی تعلیم دی ہے آپ نے، بہت اچھا سکھایا اسے، لیکن یہ بھی بتایا ہے اس بچے کو کہ نماز میں رکوع کیسے کیا جاتا ہے۔ 5 سال کا تو ہو گیا، رکوع کیسے کرتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، قیام کے اندر کھڑے ہوں تو ہماری نظریں جو ہے نماز میں کس طرف ہونی، کیا یہ بھی سکھایا ہے؟ یہ بھی سکھایا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کو بتایا نہیں ہے، یہ خود بخود ہی سیکھ گیا ہے۔ تو نے اس محفل دی ہے اسے اور وہ موبائل لے کر دیا ہے تو وہ سیکھا ہے نا، اگر تو موبائل نہ لے کر دیتا تو نہ سیکھتا۔ اس لیے اگر تو بچے کو نماز والا ماحول دیتا، نمازیوں والا ماحول دیتا، وہ وہی سیکھ جاتا۔ وہ دیکھتا ہے بچہ کھڑا ہوتا ہے نا، بھائی باپ نے کہاں ہاتھ رکھا ہے وہ ویسے ہاتھ رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے باپ نے کیسے ہاتھ باندھے ویسے ہاتھ باندھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب باپ رکوع میں چلا جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بچے کو، بچہ دیکھتا ہے بھی باپ کیسے جھکا، وہ اس کے بعد جھک جاتا ہے۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اب مار پیٹ کے اسے نماز پڑھاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں ٹریجڈی ہے، المیہ ہے، جب بچے کی عمر نہیں ہوتی نا نماز کی اس وقت ہم مسجد میں لے آتے ہیں۔ جب بچوں کی شرارتوں کی عمر ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، شور نہیں کرنا، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اس وقت ہم لے آتے ہیں۔ جب بچہ نماز کے قابل ہو جاتے ہیں اب سونے دو اسے، اب صبح بھی نہیں اٹھانا، اب رات کو بھی نہیں لے کے آنا، اور یار ابھی اس کی عمر ہی، ابھی تو جوانی ہے۔ وہ عمر ہے جس میں بچہ پختہ ہو سکتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی لے آئیں، لیکن یہی چھوٹا بچہ جب
عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، پھر بھی اس کی انگلی پکڑ کے آپ اس کو اس کے حال میں نہ چھوڑ دیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، پورے گھر کی ذمہ داری اس پر۔ میں اگر مسجد کا امام ہوں، مولوی ہوں اور سارے نمازی ہوں کے بارے میں میں ذمہ دار ہوں۔ کیا میں انہیں نماز کا حکم دیا؟ کیا میں انہیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا؟ کیا حلال و حرام کے متعلق میں؟ یہ بہت اہم سیٹ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے نمازی میرے پیچھے کھڑے ہوتے سب کچھ ثواب مل رہا ہے۔ میں اگر بولتا ہوں تو سب کی نماز جاری ان کی ہو رہی ہے، وہ سب کا وبال مجھ پہ آ رہا ہے۔ یہ امامت کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ کلکم راع، ہاں ہر ایک نگہبان ہے، جس طرح وہ نگہبان ہے جو اس کے زیر نگرانی بندے آتے ہیں، سب کی ذمہ داری، اس کی سب کی تربیت اور ان کا خیال اور ان کا لحاظ رکھنا اس بندے کی ذمہ داری۔ گھر کا سربراہ ہے، وہ یہ چھوٹ نہیں جائے گا، نہیں اب تو اولاد جوان ہو گئی، اب تو بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اب یہ خوش سمجھدار ہے، نماز پڑھے گا تو پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو ہمیں کوئی نہیں۔ فرمایا یہ اولاد کل بروز قیامت آپ کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے گی۔ وہ نماز، وہ اولاد جس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں یار اب تو بڑی مشکل ہے اٹھنا، ابھی تو بچہ سویا ہے، ساری رات تو یہ موبائل پہ لگا رہا، اب سویا ہے، اب اس کو جگانا مناسب نہیں ہے، بیٹی کو جگانا مناسب نہیں ہے، تھکی ہوئی ہے بیچاری، بیٹا بھی تھکا ہوا ہے، گھر والے بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ خود نماز کے لیے ان کو نہیں جگایا۔ یاد رکھیں یہی بیٹے اور بیٹیاں کل کو آپ کا گریبان پکڑیں گے، گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے اور کہیں گے اے اللہ آج ہم تجھ سے مطالبہ کرتے کہ ہمارے حق دے کر دلاؤ اس سے۔ یہ خود تو نمازی تھا، ہمیں نماز کا کبھی اس نے نہیں کہا، یہ خود تو ذکر بھی کرتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، اچھی اچھی محافل میں بھی جاتا تھا، کبھی ہماری انگلی پکڑ کے ہم جو اس کے زیر نگرانی تھے۔ ارے بی بی کو تم نے سمجھا ہے میرے اچھے کپڑے دھو کے استری کر کے اور دفتر کے ٹائم ہونے سے پہلے میرا ناشتہ آج چیز تیار کر کے رکھے، اگر وہ ٹائم پر تیار نہیں کرتے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، سالن ٹھیک میں نہیں بنا اس پر پھر بھی ڈانٹتے ہو، وقت پہ کھانا تیار نہیں ہوا، وقت پہ کپڑے تیار نہیں ہو پھر بھی ڈانٹتے ہو۔ کبھی اس بات پہ بھی ڈانٹا ہے، کبھی اس بات پہ بھی اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہی بیوی کل بروز قیامت کہے گی یہ باقی معاملات میں تو میری سرزنش کرتا تھا، میری ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے نماز بھی پڑھی ہے، بھلا ہوئے ناشتہ تو میرے لیے لے آئی ہے، صبح کی نماز بھی پڑھی ہے۔ اور جو نمازی تھے جن کے والدین نمازی تھے، جن کے والدین حلال کھاتے تھے، حرام سے بچتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ان کی اولادیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث العظم جیسی، حضرت معین الدین اجمیری جیسی، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی، جن کو اللہ کا لحاظ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ایسی بابا فرید جیسی اولادیں عطا فرمائی کہ بابا فرید رحمت اللہ، بچے ہوتے ہیں نا بچے، کیا تربیت ہے، کیسا مزاج ہے۔ آج ہم ہر معاملے میں اپنے بچے کو مؤدب بنانا چاہتے ہیں، تعلیم والا بنانا چاہتے ہیں، ہنرمند بنانا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں بازار کے لیے نا اسے ساتھ لے جاتے ہیں، سبزی لینے جا رہے ہیں ساتھ لیتے ہیں، آج ابھی بیٹا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بازار سے سودا سلف کیسے لیا جاتا ہے۔ پھر راستے میں آتے ہوئے اسے بتاتی ہیں کہ جو بھی چیز لینی ہے دیکھ کر لینی ہے، مکھ مکا کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے، جیسے میں کر رہا تھا ایسے کرنا ہے، اور فلاں سے چیز نہیں خریدنی، فلاں سے خریدنی ہے، آنے جانے اور حساب کتاب سکھا رہے ہیں کہ 100 میں سے بیٹا اگر 20 روپے چلے جائے کتنے بچیں گے؟ بیٹا کہتے ہیں 80 روپے، یا کبھی 70 کہہ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کرتے
اس کے کان میں کرتے ہیں تو کیا پڑھتا ہے اسکول میں؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ 100 میں سے 20 چلے جائیں تو 80 بنتے ہیں؟ بچہ الرٹ ہو جاتا ہے دوسری مرتبہ، کہتا ہے اس معاملے میں غلطی نہیں کری۔ لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے بچے کو مسجد میں نہیں لائے، کبھی راستے میں آتے ہوئے سے نہیں پوچھا بیٹا پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں کہا پہلا کلمہ کون سا ہے، دوسرا کلمہ کون سا ہے، تیسرا رکوع کی تسبیح کون سی ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں ہماری نظریں ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی، لیکن پوچھا جائے گا میرے بھائی میرے دوست، آج وقت ہے، آج آپ کی زندگی ہے، اللہ نے دی ہے، جو لمحات باقی ہیں جہاں باقی معاملات میں اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو مینٹیننس کرتے ہیں۔ یہ اکثر جو والدین ہیں نا یہ شام کو بیٹھتے ہیں، لے آؤ بھائی کتابیں لے آؤ۔ ہم ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جن کے والدین دیکھتے ہیں نا اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی کتابیں اور کاپیاں، وہ فون بھی کرتے ہیں ہمیں، قاری صاحب آج تو اسے کام ہی نہیں ملا فلاں کتاب کا، آج تو اس کی فلاں سبجیکٹ میں اتنی غلطیاں آ گئی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں والدین۔ اگر وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں 500 روپے 1000 روپے فیس بھرتے ہیں اور بیٹے کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، تو ادھر بھی سوچیں، ادھر بھی تھوڑا سا دھیان دیں۔ جب آئیں بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، نماز کی انہیں اہمیت دیں، اور وہ بچے جو سمجھدار ہیں ان کو لے آئیں مسجد میں، جو نہ سمجھیں آپ کو بھی تنگ کریں گے، دوسروں کی بھی نماز خراب کریں گے اور ان کا اتاب آپ بھی آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔